رمضان آتا ہے تو ہر گلی میں رونق بڑھ جاتی ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، سحری اور افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے عبادت کی ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جو شاید ہم خود سے نہیں پوچھتے، کیا ہمارا روزہ واقعی قبول بھی ہو رہا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث دل کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا روزہ نہیں، بلکہ اصل روزہ کچھ اور ہے۔ اگر انسان سارا دن بھوکا رہے لیکن زبان جھوٹ بولتی رہے، غیبت جاری رہے، دل میں حسد اور نفرت ہو، آنکھیں حرام دیکھتی رہے، کان گناہ سنتے رہے اور دل میں ریاکاری چھپی ہو، تو کیا یہ روزہ اللہ کے ہاں وہی مقام رکھتا ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں؟ روزہ دراصل ایک عبادت نہیں بلکہ ایک تربیت ہے، ایک روحانی امتحان ہے جس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ جب پانی سامنے رکھا ہو اور حلق خشک ہو لیکن بندہ صرف اللہ کے ڈر سے ہاتھ روک لے تو یہ تقوی ہے، لیکن اگر وہی بندہ افطار کے بعد جھوٹ، ظلم اور بدتمیزی کی طرف لوٹ جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے دن بھر کیا سیکھا؟ 90% لوگ شاید اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ چونکہ انہوں نے سحری کی نیت کی، دن بھر کچھ کھایا نہیں، اس لیے ان کا فرض ادا ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ دل، زبان، آنکھ اور نیت کا بھی ہوتا ہے۔ اصل خطرہ یہی ہے کہ کہیں ہم عبادت کی شکل تو پوری کر رہے ہوں لیکن اس کی روح ہم سے دور ہو چکی ہو، کہیں ہم اللہ کو دکھانے کے بجائے لوگوں کو دکھانے میں مصروف نہ ہو جائے، کہیں ہمارا مقصد تقوی کے بجائے صرف رسم ادا کرنا نہ بن جائے، کیونکہ اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں، اسے ہمارے دل کی اصلاح مطلوب ہے۔ رسوچی، اگر رمضان گزر جائے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اگر ہم پہلے جیسے ہی غصہ کرنے والے، بدزبان، حسد کرنے والے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہی، تو پھر اس مہینے کا مقصد کیا تھا؟ روزہ دراصل انسان کو توڑنے نہیں بلکہ سنوارنے آتا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جس رب کے حکم پر ہم حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں، اسی رب کے حکم پر ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے باوجود ہماری نماز میں خشوع نہ آئے، ہماری زبان نرم نہ ہو، ہمارے رویے میں رحم نہ آئے، تو ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا روزہ صرف ظاہری تو نہیں؟ قبولیت کا دار و مدار نیت، اخلاص اور تقوی پر ہے، نہ کہ صرف بھوک اور پیاس پر۔ بہت سے لوگ افطار کی میز سجاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے عبادت گزار ہیں، مگر دل کے اندر تکبر، مقابلہ بازی اور دکھاوا چھپا ہوتا ہے، اور یہی چیز روزے کی روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ واقعی قبول ہو تو ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، نماز کی حفاظت کرنی ہوگی اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ شاید اسی لیے رمضان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا حصہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے، اور اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم صرف بھوکے نہیں رہیں گے بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنے دل کو نرم کریں گے اور اللہ سے سچی معافی مانگیں گے، تاکہ ہمارا روزہ صرف جسمانی مشقت نہ رہے بلکہ واقعی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، کیونکہ کامیابی اسی کی ہے جس کا روزہ اللہ قبول کر لے، اور خسارہ اسی کا ہے جو سارا مہینہ گزار کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے۔